اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ بھئی یہ قافلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کہیں مخبریاں پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر کی، یہ چلتا ہے، تو کہیں سے مخبری ہو گئی۔ ابو سفیان نے فوراً مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ بھائی ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا مال ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ سمجھتے ہیں؟ ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی۔ بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے نا، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے، دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سچے نبی ہیں، لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں۔ 3 مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں، یہ 3 بڑے سردار تھے، تو ان کا پروگرام بنا کہ ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا، سب کو جا کے غیرت کے تانے دیے، تم لوگ غیرت نہیں ہے، قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے، اس طرح کے تانے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے، تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا، راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر و عافیت کہاں پہنچ گیا؟ مکہ۔ وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا، وہ بخیر و عافیت آ گیا ہے، تمیز سے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارو، مسلمانوں سے خامخواہ میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو۔ اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا، وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا، یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں، تو ہم اب ان کو 313 افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے، اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے۔ تو 1000 کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کے، جو پیچھے رہنا چاہتے تھے، عرب کے بڑے سردار تھے، ان کو ڈر تھا۔ ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس کو نا یہ پیشگوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیشگوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خیر یہ لوگ نکلے ہیں، تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم، اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس، اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑیں، اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ، تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا، تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاری صحابی تھے، حالانکہ مہاجر نہیں تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، تو کیسے لڑیں، یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، عملاً تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، نا 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 نا، ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے۔ ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسی بات اور ایسا جذبہ ہونا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ۔